کچھ وائٹامنز ہے جو غریب لوگوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اب غریب لوگوں میں کون کون سے وائٹامنز پائے جاتے ہیں؟ وائٹامن بی بے غیرت، وائٹامن ایم پلس منحوس. مفتی طارق مسعود اسپیشل. تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے زیادہ، گالیاں بھی مناسب نہیں، ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں. تو آج کل موٹیویشنل اسپیکر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگوں کے کو مال کمانے کا طریقے کم بتا رہے ہیں، پیسے کی ہوس زیادہ پیدا کر رہے ہیں. ہوس زیادہ پیدا ہو رہی ہے. ایک دم ایک کلپ آتا ہے، آپ یہ طریقہ اختیار کریں ہر مہینے 3 لاکھ کمائیں. آدمی ایک دم جوش میں آ گیا نا. یہ لڑکوں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو. فوراً دیکھا بھائی یہ طریقہ 3 لاکھ، 3 مرغیوں سے کاروبار شروع کیا ہے بھائی، اور ہر مہینے امیزون کے ذریعے 3 لاکھ. بہت سے بھگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ آپ ڈیزائننگ کریں اور ایسے آپ پوسٹیں بنائیں، آپ کے پاس آرڈر آئیں گے اور آپ ٹھک 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 نوٹ چھاپنے کی مشین. لوگوں کو قبض ہوا ہے، حقیقت بتاؤں، کیونکہ قبض کے لیے آپ کی توجہ کا ادھر فوکس ہونا ضروری. توجہ ادھر جا ہی نہیں رہی. بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے گھنٹے لگ گئے یہی سوچ رہے ہیں یار 3 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. او بھائی باہر نکل یار، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں. باہر آ بھائی. تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، پھر 3 لاکھ کو اگر 12 سے ضرب دیں تو 36 لاکھ. پھر جب 36 لاکھ ہو جائیں گے تو پھر میں ایسا کروں گا، وہ شیخ چلی والا سنا دو. شیخ چلی کو اس کے سیٹھ نے انڈوں کا ٹوکرا دیا کہ یہ سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دے میرے گھر پہ. اس زمانے میں دیسی انڈے ہی ہوا کرتے تھے جن سے چوزے بھی نکلتے تھے. اب تو وہ انڈے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. تو وہ دیسی انڈوں کا ٹوکرا رکھ کے سر پہ جا رہا ہے. 22 23 یا 24 50 انڈے ہوں گے. اب شیخ چلی کی نیت بدلنا شروع، کیونکہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے نا. بزنس کے لیے کیا چاہیے؟ مائنڈ. موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں محنت سے زیادہ کیا چاہیے؟ مائنڈ، دماغ. اب شیخ چلی کو خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں. اس نے وہ سنا ہوا ہوگا اس کا، ایم سے منوس بھی ہوں. وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا. اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا. اور بھی کچھ گالیاں والیاں. بی سے کیا تھا؟ بی سے تو بغیرت ہو گیا. یہ بی. سی سے کیا تھا؟ چلو جو بھی تھا، بس جی سے نہ ہو کچھ بھی. تو خیر وہ ٹوکرا رکھ کے اب وہ جا رہا ہے کہ میں بی سے بغیرت بھی ہوں، میں غریب ہوں، تبھی تو میں سیٹھ کی ملازمت کر رہا ہوں، دوسروں کا ہمیشہ جی سے غلام. ہاں جی سے غلام ہوں، میں غلاموں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ سیٹھ ہے اور میں کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اپنی مرضی سے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں بعض لوگ بعض کے تابع بن کے رہیں، سارے ایک جیسے نہ ہو جائیں. یہ اللہ کا نظام ہے. سبھی پیسے والے ہو جائیں گے تو ماتحت کون بنے گا؟ تو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ماتحت بنیں گے. یہ جواب غلط ہے. بہت سے سیٹھ ہم نے بیوقوف دیکھے ہیں، ان کے ملازمین بہت ذہین اور قابل دیکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، ملازم تھے. جن کی بکریاں چرا رہے تھے وہ نبی نہیں تھے. ذہین کون تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ، جو ملازمت کر رہے ہیں، بکریاں 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں. اور جو ان سے بکریاں چروا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بنے، جنہوں نے ان کے ذمہ بکریاں چروانا لگایا، ان کو پتا چل جاتا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ بنے گا، وہ کبھی آپ سے بکریاں چرانے کا کام نہ لیتے. یہ اتنا اللہ کا سلیکٹڈ ہے، ایسا اللہ کا منتخب ہے. بعض دفعہ ملازم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے، اور جو سیٹ ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا. تو خالی اگر کھوپڑی سے مائنڈ سے آتے ہیں نا پیسے، تو بے وقوف لوگ تو بےچارے بھوک سے مر جاتے کیونکہ ان کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا. تو جب آپ اس طرح کے کلپ سنو گے نا، بی سے بغیرت اور ایم سے منوس والے، وہ جو اسپیکر ہے اس سے پیش کی معذرت. میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ لوگوں کو ایک جوش دلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہو، لیکن آپ جوش دلانے میں غریبوں کی توہین شروع کر دو.
یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی, ہر آدمی کو محنت پہ نہیں ملتا, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, تقدیر سے ملتا ہے. تو آپ یہ غلط ہے. غریب بیچارہ پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, وہ اور ٹھٹرتا جا رہا ہے کہ میں ایم سے منوس بھی ہو گیا, میں بی سے, وہ پہلے ڈپریشن میں ہے. تو قرآن نے بیان کیا ہے, یہ تو مالداری پہ فخر کرتے تھے مشرکین مکہ. ہمارے نبی مسکین تھے, غریب تھے. قرآن نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی ان کا دولت میں گھومنا پھرنا اور دنیا میں سیر سپاٹے کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, دنیا کے چند ٹکے ہیں جو اللہ نے ان کو پکڑا دیے, اس پہ یہ اترا رہے ہیں. مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جس طرح سے دولت کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اس سے شاید پیسہ آ جائے, سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. پیسہ آئے نہ آئے ڈپریشن میں ضرور چلے جاؤ گے. 20 بیماریاں لگ جائیں گی آپ کے ساتھ. تقدیر پہ صبر کرو, محنت ضرور کرو. ہاں یہ پوائنٹ لینا چاہیے, محنت, وہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ, اس میں اعتدال کی بات کیا ہے. تو شیخ چلی کا سارا بزنس بولو بیڑا غرق. آئندہ وہ کبھی بھی فیس بک پہ جا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنے گا جو پیسہ کمانے کی موٹیویشن کر رہا ہو. چھوڑو اس کو. وہ کہتا ہے ایم سے منحوس ہی ٹھیک ہے, بی سے بغیر ہی ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے بھی ترغیب دی ہے پیسہ کمانے کی. کیسے ترغیب دی وہ بھی میں بتاتا ہوں, اس کے آداب کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں, اس میں اعتدال کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف غریبس. ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں, ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں. وہ بی سے بغیرت بھی ہیں, ایم سے بولو نا, گالیاں دو یار, بس میں بیٹھے ہوئے دے دو, یعنی وہ اس نے ہمیں سکھائی ہیں بھائی. وہ جس نے ایم سے منوس کا اور بی سے وہ کہا نا, صحیح کہا, ٹھیک ہے نا, صحیح. اصل میں بھگتے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں بولو؟ 2. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی, اصل میں تو 3 قسمیں ہیں, 3 قسمیں, لیکن وہ تیسری قسم ہے نہیں دنیا, وہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, خوب سمجھ لو. ہمارے نبی نے اپنے لیے غربت کا خود انتخاب کیا کہ پیسہ آیا رکھا نہیں بلکہ خرچ کر دیا. یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ غریب تھے نہیں, ہیں بھی نہیں, لیکن رہتے غریب ہیں آپ. اچھا, اس کی بھی 2 قسمیں. آپ غریبوں کی طرح کیسے رہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آیا اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. شکل سے کیا لگتے ہیں آپ بولو؟ غریب لگتے ہیں. یہ والے غریب کی اسلام میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اس کو کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری سے تعبیر کیا گیا ہے, جس کو عربی میں شحیح کہا جاتا ہے. شین حلوے والی ہا, یا اور پھر حلوے والی ہا. حلوہ ہم کھاتے نہیں, مثال تو دیتے ہیں نا, مثال سے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ہمیں. شحیح جس کو شح کہا جاتا ہے. شح آج کل اتنا میٹھا کافی ہے صحتوں کے لیے کہ بس حلوے کی بات کرو, بس اسی سے آپ کو جتنے کارب ملنے مل جائیں گے. کھانے کی کوشش کرو گے پھٹو گے ایک دن, حقیقت بتا رہا ہوں میں. شحیح کہتے ہیں وہ کنجوس جو کنجوسی کی اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو کہ پیسہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتا, دوسروں پہ تو دور کی بات. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اور ہونڈا 50 پہ گھومتا ہے, پٹ پٹی بائکوں پہ. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. اس غریب کی اسلام میں کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. 4 قسمیں ہو گئی اس طرح سے, میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. پہلا غریب وہ جس کو اللہ نے دولت دی, شکل سے کیا لگتا ہے غریب, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ 1 نمبر کا کنجوس. ایسے ہم نے دیکھے, اللہ نے اتنا پیسہ دیا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے, ہفتہ بازار, پرانا قصہ ہو گیا 15-20 سال, ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اب غیبت میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ, کیونکہ وہ بھی بھول گئے ہوں گے. 20 سال 15-20 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہفتہ بازار میں, ایک تو ویسی چیزیں سستی ہوتی ہیں,
ہفتہ بازار میں بھی خریداری کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک بڑے سیٹ تھے, ذاتی گھر, کروڑوں کا بزنس, پیاز لے رہے ہیں بالکل جو آڑے ترچھے پیاز ہوتے ہیں نا, کچھ آلو مسکراتے ہوئے دیکھے آپ نے, مسکراتے ہوئے آلو دیکھیں. اچھا میں کر رہا تھا صاف ستھرے آلو, مسکراتے ہوئے نہ ہو, کیونکہ گھر میں خواتین کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی, اور ویسے بھی جب چیز لے کے گھر جائیں گے ایک اچھی چیز, گھر والے خوش ہوں گے بھائی زبردست آلو آئیں. میری اتنی آمدن نہیں تھی, میری تو صرف مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی, مدرسوں کی تنخواہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت, مسجد کی تو بہت ہی تھوڑی تھی, یہاں وسائل کم تھے مسجد والوں کے پاس. انہوں نے بتایا تھا بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہی گزارا کرتے ہیں. ہمارے اس وقت 2 چل رہے تھے چینل, 2 بیویاں تھیں, 2 گھر تھے, 2 خاندانوں کے بچے تھے, پھر بھی ہم اتنی کم آمدن میں ہم کوشش کر رہے تھے آلو تھوڑا تمیز کا لے کے جائیں, اور تمیز والا آلو, تھوڑا پیاز بھی تھوڑا سا مناسب سا پیاز ہو, درمیانی پیاز اچھے ہوتے ہیں نا. ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیاز جو ہم اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ والا پیاز خرید رہے ہیں, اور آلو بھی مسکراتے ہوئے. اچھا جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میں اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. ان میں ایک خامی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم نے 20 خامی ہوں, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں. بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے 20 خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں, صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. مسکراتے ہوئے آلو, کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو, یہ پیاز کیوں لے رہے ہو, اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل ہوگی چھیلنے میں. اس نے کہا مفتی صاحب گھر کی عورتوں کو تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے, تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. اصل میں مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتوں کو ٹینشن دینی چاہیے, مقصد ہے کہ پیسے بچانے چاہیے, چاہے اس کے لیے اگلے کا بیڑا غرق کر دو, اگلے کا بیڑا غرق کر دو. تو خرچ کر یار, یہ پیاز تو نے ہی کھانے ہیں نا, یہ آلو تو نے ہی تو کھانے ہیں, اچھا کھلا دے, اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے, کتنا پیسہ بچا لے گا تو یہ کٹے ہوئے پیاز اور کٹے ہوئے آلو میں خرید کے. تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے ملے ہیں مارکیٹ میں, جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اچھا لباس پہنیں گے, نہ اچھے جوتے پہنیں گے, نہ اچھی سواری رکھیں گے, بچا رہے ہیں پراپرٹیاں خرید کے. ابے بھائی مر جائے گا تو یہ پراپرٹی قبر میں لے کے جائے گا, کھا استعمال کر, لائف انجوائے کر, مر جا آرام سے, کچھ کر کے کھا پی کے جا. کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے نا مرتا ہوا, کیا خیال ہے بھائی, کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ والا کنجوس حدیث میں اس کی تعریف نہیں ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے پراگندہ بال, پھٹے سے کپڑے. نبی نے عرض فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا جس سے تم اپنی حالت کو درست رکھو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پر نظر آئے. آپ مالدار ہیں تو آپ مالدار نظر آنے چاہیے, آپ کے گھر سے, آپ کے لائف سٹائل سے لگے کہ واقعی اس کے پاس پیسہ ہے. تکبر میں نہیں, شوبازی میں نہیں, لیکن جتنا ہے اتنا تو ہو نا, سہولت کے لیے آپ استعمال کریں. دوسری قسم مالدار کی, غریب کی وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا لیکن آپ میں اتنی سخاوت کہ صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا, سب کس پہ خرچ کر دیا؟ دوسروں پہ, اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. غریبوں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ, جہاد میں, مدارس میں, مسجدوں میں, صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا, نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا, صبر کی ثواب حاصل کروں گا. یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا؟ بولو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا شام نہیں چھوڑا, شام کا صبح نہیں چھوڑا. آپ کے گھر میں ہدیہ آیا, آپ گھر میں آئے, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سیری تھی یا کیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی ہے.
ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی, گھر میں رکھو نہیں بھائی, صدقہ کرو, دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ہم کہتے یار 2 دن کا بھوکا ہوں میں, اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی, صدقے چل رہے ہیں. آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ باقی نہیں ہے, باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ, لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 آپ میں ایسا توکل ہو, نمبر 2 آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو, ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا, شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ ایسے ہی سو گئے. اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسے ہی سوئیں گے, نہ ہماری وہ صحتیں ہیں. 2-3 دن جب بھوکے سوئیں گے تو کولیسٹرول لیول دھڑام سے نیچے آئے گا. اس کے بعد ہماری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا, دفتر میں ہر ایک سے لڑیں گے, ادھر پھڈا ادھر جھگڑا, آہستہ آہستہ دبلے ہوتے ہوتے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو یہ ہے نہیں ہر ایک کے لیے. نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی, صحابہ کو, حضرت عمر کو اجازت نہیں دی. حضرت عمر سارا مال لے آئے, فرمائے نہیں آدھا رکھو آدھا صدقہ کرو. تو حضرت عمر کو جب اس کی اجازت نہیں تھی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم 1 سال کا اسٹور کر لیں. وہ ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, تسلی رہے, ہاں بھائی بھوکا نہیں سوؤں گا, بچے بھی پیٹ بھرے میں ہیں, فٹ فاٹ. ہمیں حکم ہے العفو, جو اضافہ ہے وہ صدقہ کرو. یہ کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری. تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے, زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں, ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں. یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے, معاشرے کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگوں. دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے, ادھر بھیک مانگ رہا ہے, ادھر بھیک مانگ رہا ہے, ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں, ادھر سلاوات ہیں, ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا, ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر. معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے, ملک کہاں جا رہا ہے, قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں, شوق ہے اس کو بھی, لیکن 1 نمبر کا سست اور پوستی, ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا, قوم پہ بوجھ بنا ہوا, ملک پہ بوجھ بنا ہوا, محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا. محلے والے آتے ہیں, گلی میں گارڈ رکھے, 2000 روپے دے دے, ہیں ہی نہیں پیسے, تو مجھے 4000 روپے دے دے. ہیں بھائی, ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے, مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے, تو 2-2 ہزار روپے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے. تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ادھر کرائے کا مکان ہے, قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے, بھیک مانگ لے گا, محنت نہیں کرے گا. اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں, کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت, بولو, زیادہ. یہ وہ غریب ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے, نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے. یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے. اس غربت کی اسلام میں کوئی مدح اور تعریف. یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے, مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یہ وہ والا غریب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے. تو یہ والے غریب نہیں ہے اس میں. ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے, اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا؟ مساکین میں. آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی, اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے؟ مسکین, اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں. اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے, تو وہاں عزت مل جائے گی. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں, وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ آپ سست ہیں. سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الکسل, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, گھوڑے سے تیز. یہ شاندار ماضی تھا ہمارا.
آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو دوڑوانا تو دور کی بات ہے, اور نیک ہوگا. اتنے حضرت نیک ہیں چل ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے, بہت نیک ہے. اٹھاؤ تو 6 مرید, وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے, اس طرح سے اٹھ. یہ بدعتی پیروں کی بات, کیونکہ کوئی بیچارے بزرگوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا, وہ یہ الگ چیز ہے. بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے. موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے. غریبوں کو گالیاں مت دو, غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں, بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا غریب کی, اگر یہ محنت پہ آ جائے تو محنت کرنے کے بعد بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں, اگر ان اصول کو سامنے رکھے بغیر اس نے موٹیویشن حاصل کی اور پیسہ کمانے کی فکر شروع کر دی تو برباد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پیسہ آئے نہ آئے, ذہنی سکون بھی جائے گا, آخرت بھی تباہ کرے گا. یہ اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں میں, جو اصل ٹاپک تھا آج کا میرا. تمہید اتنی لمبی ہو جاتی